لوگ خواہش کرتے ہیں سیس کو جوائن کرنے کی. سیس کو چھوڑ کر پاکستان آنا وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں. ایک جو کارپوریٹ لائف ہوتی ہے نا وہ آپ کو اپنے اندر دھانس لیتی ہے. بالکل ایسی وہ آپ کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے بیکاز اس میں بہت سیکیورٹی ہوتی ہے. کیا یہ مائی امپیکٹ میٹر اپنے اس پروفیشنل کریئر کے ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا اور شروع بھی ہو گیا تھا. آسٹریلیا میں پہلے جب میں نے یہ پلیٹ فارم پہ کام کرنا شروع کیا تو اس کا نام تھا ایئر ڈونر. لانچ تو میں پہلے پاکستان میں ہی کرنا چاہتی ہوں. پاکستان میں غربت ہے. السلام علیکم جی، میاں عمران ارشد حاضر خدمت. اور آج کی ڈیپ ڈائیو جو ہے وہ کچھ آئی ٹی کے حوالے سے ہے، کیونکہ یہ ایک نیا جن ہے جو بوتل سے باہر دندناتا پھر رہا ہے. ایک جانب تو یہ بلیسنگ بھی ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ اس کے ساتھ جیلن نہیں ہیں، سنکرونائز نہیں ہیں، تو بھائی یہ بہت بڑی بلا ہے. یہ آپ کو، آپ کے خاندان، قبیلے کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑے کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ کنول چیمہ صاحب موجود ہیں. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ صحت اچھی ہے؟ ویلکم میڈم. اور اچھی چیز یہ ہے کہ ان کا تعارف آبویسلی آپ نے دیکھ لیا، پہچان بھی لیا ہوگا. سی او ہیں، فاؤنڈر ہیں مائی امپیکٹ میٹر کی، اور یہ اٹ سیلف ایک ریولوشن ہے آئی ٹی کی دنیا میں. خاص طور پر اگر آپ چیریٹی کی بات کریں تو اس میں بہت بڑی معاونت پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو مائی امپیکٹ میٹر کو بھی سمجھیں گے، لیکن ڈسکشن کا آغاز کنول چیمہ سے ہی کریں گے. کنول چیمہ صاحبہ، پاکستان سے باہر سیسکو میں ذمہ داری ادا کرنا، ایک بڑی کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنی، اور لوگ خواہش کرتے ہیں سیسکو جوائن کرنے کی. سیسکو چھوڑ کر پاکستان آنا وجہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں. میرا خیال ہے کہ میں سسکو میں 14-15 سال میں نے گزارے. شروع ہی اپنا کریئر وہاں سے کیا. بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز میں رہی، بہت سارے ڈفرینٹ رولز میں رہی. اتنی بڑی کمپنی میں آپ کو یہ ایک سہولت حاصل ہوتی ہے کہ آپ بہت سارے ملکوں میں بھی جا سکتے ہیں، ڈفرینٹ رولز کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو میں ایک انجینئر کے طور پہ آئی اسٹارٹیڈ ایز این انجینئر فرام یورپ، ایمسٹرڈیم. اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے مختلف جگہوں پہ ہوتے فائنلی اینڈڈ اپ ان آسٹریلیا ایز اے گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر. تو مجھے لگا کہ میں نے ایک جو کارپوریٹ لائف ہوتی ہے نا وہ آپ کو اپنے اندر دھانس لیتی ہے. بالکل ایسی وہ آپ کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے بیکاز اس میں بہت سیکیورٹی ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک اچھی تنخواہ آ رہی ہوتی ہے، آپ کے بچے اچھی اسکولوں میں جا رہے ہیں، آپ اچھی طرح سے سیٹلڈ ہیں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تنخواہ کا نشہ، تنخواہ کی لت. ایگزیکٹلی. اور وہ آپ کو کبھی کاروبار کام نہیں کرنے دیتی، وہ آپ کو باندھ کے رکھتی ہے. باندھ کے رکھتی ہے. اور اسپیشلی جب آپ کسی سینئر پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی انٹرپرینیوریل پروجیکٹ وغیرہ میں جائیں گے تو شاید آپ اتنا زیادہ اتنی جلدی نہ کر سکیں. تو ایک وہ تو ہوتا ہی ہے. میرے لیے موٹیویشن جو ہے وہ پیسہ نہیں تھا. مجھے لگتا تھا کہ پیسے کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہوتی ہے نا وہ ایونچولی جیسے جیسے آپ زیادہ کماتے ہیں کم ہوتی جاتی ہے. آپ کتنا ہی اچھا کھا لیں گے، کتنا ہی اچھا پی لیں گے، کتنا ہی اچھا رہ لیں گے، کتنا ہی اچھے گاڑی پہ ڈرائیو کر لیں گے، مارجنل یوٹیلیٹی پیسے کی کم ہوتی جاتی ہے. تو اس لیے میرے لیے جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک پرسنل سیٹسفیکشن. میرا خیال ہے وہ جو میسلوز ہائرارکی آف نیڈز آپ دیکھتے ہیں نا تو اس میں لو لیول نیڈز جب آپ کی میٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، روٹی کپڑا مکان ہو گیا، اس کے اوپر چینج ہوتی جاتی ہیں. تو اوپر جیسے جیسے جاتا ہے تو آپ کی نیڈز آف سیلف ایکچولائزیشن، نیڈز آف بلانگنگ، گیونگ بیک، کریٹنگ اے لیگیسی، وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو تھوڑا سا یہ بھی احساس ہوتا ہے، ایک مڈ لائف کرائسس شاید مجھے تھوڑا جلدی ہی آ گیا، احساس ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ زندگی تو چھوٹی ہے، اب آگے بھی جانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. تو شاید سوال ہو جائے کہ بھئی آپ سے آپ کو یہ دیا تھا وہ دیا تھا، کیا کیا اس کا. تو کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو کہ کچھ گیونگ بیک کے زمرے میں آئے. اچھا، مائی امپیکٹ میٹر کے لیے ہی آپ پاکستان آئیں، آپ یہ مانتی ہیں؟ جی بالکل. اپنے آپ کو آپ نے اس پر کنونس کیا ہوا ہے. کیا یہ مائی امپیکٹ میٹر اپنے اس پروفیشنل کریئر کے ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا اور شروع بھی ہو گیا تھا. آسٹریلیا میں پہلے جب میں نے یہ پلیٹ فارم پہ کام کرنا شروع کیا تو اس کا نام تھا ایئر ڈونر. ایئر ڈونر کہ مطلب ایئر جیسے ایئر ٹاسکر ہوتا ہے یا کچھ، تو ویسے ایئر ڈونر اس کا نام تھا. اور وہاں پہ کام شروع کر دیا ہوا تھا. مگر دیکھیں آسٹریلین مارکیٹ، کیونکہ دیکھیں لانچ تو میں پہلے پاکستان میں ہی کرنا چاہتی ہوں. پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں ایک سسٹمیٹک طریقے سے پاورٹی ایریڈیکیشن میرا بہت عرصے سے خواب تھا کہ پاکستان میں بہت چیریٹی ہوتی ہے مگر غربت ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے. ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ لوگ غربت سے نہیں ان کو نکالا جا رہا. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹیکنالوجی کوڈ بی دا آنسر ٹو دیٹ. مطلب ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے آپ
ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک آسان طریقے سے، شفافیت سے، ٹریسیبلٹی کے ساتھ، ٹریکیبلٹی کے ساتھ اس کام کو کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کو لیوریج کر کے. تو اس لیے لانچ تو میں نے پہلے پاکستان میں ہی کرنا تھا، مگر آسٹریلیا میں شروع کر دی تھی اس کی ڈیولپمنٹ اور یہ وہ. مگر آسٹریلیا میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ایک پروڈکٹ بنانا پاکستان کے لیے مگر آپ اس کو ڈیولپ باہر کر رہے ہیں تو وہ بہت ایکسپینسو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان از اے بیٹر مارکیٹ، جہاں پہ آپ جس مارکیٹ میں ہوتے ہیں، جس مارکیٹ میں آپ لانا چاہ رہے ہیں، جس مارکیٹ میں آپ کوئی ڈفرینس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اسی مارکیٹ کی ریالٹیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. وہاں پہ آپ آن گراؤنڈ ہوں گے تو آپ کو ریالٹیز نظر آئیں گی. وہیں کے ڈیولپرز ہوں، وہیں کے لوگ ہوں جو اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کو پروڈکٹائز کر رہے ہیں. تو دیٹ واز ون آف دا ویری ریزنس کہ مجھے لگا کہ آسٹریلیا از پرابلی ناٹ دا رائٹ پلیس ٹو میک اٹ ہیپن. پاکستان ہی جانا پڑے گا. پاکستان